رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. پنکھا بند کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ میرے اور آپ تمام کے لیے آج کے حالات کے مطابق ہے. جتنے لوگ پریشان ہیں ان تمام کے لیے مجھ سمیت اس خطبے کا تعلق ہے. یہ جو موضوع ہے یہ آج کا موضوع نہیں ہے. یہ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک رسول اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ان کے دور کا یہ مسئلہ ہے، اور شاید انسان کی پیدائش سے لے کے یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جسے ہم استغفار کہتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنا کہتے ہیں. دنیا میں غربت، امیرت یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھے حالات، برے حالات یہ ہمارے ہی
اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم سے پہلے یہاں جن آباد تھے، مسجد یہاں زمین میں جنوں کا سلسلہ تھا، ان کی سرکشی، ان کی زیادتیوں اور ان کے ظلم کے بعد اللہ کریم نے ان جنوں کے گروہ یا جو بھی تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ پھر انسانوں کو اللہ نے اس زمین میں بھیجا نائب بنا کر، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور مجھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، دولت اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کے حالات اور لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان، اللہ کے ہاتھ کے درمیان، اللہ چاہے جس طرف اسے موڑ دے۔ اور خاص طور پہ فرمایا کہ بادشاہوں کے، حکومتوں کے دل اللہ کی طرف، اللہ کے ہاتھ میں۔ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے دلوں کو الٹ سمت میں پھیر دیتا ہے، اور جب لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اللہ اچھے لوگوں کو لے کے آتا ہے۔ میں اور آپ جتنے پریشان ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود دلوں سے ابھی شاید مومن نہیں ہوئے۔ مسلمان اور مومن کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے فرما بردار اور ایمان لے آنے والا۔ میں اور آپ اپنی روزیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو دراصل وہ ہماری خواہشات کا مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا اتنا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سارے آزادے کے معذوری کے بغیر پیدا کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی شکر گزاری پہ پورے اترتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی مشین ہے جو آپ کے سانس کے نظام کو آگے بڑھا سکے جب آپ کی آخری سانس؟ دنیا میں کوئی ایسی قوت ہے کہ جب آپ مر رہے ہوں تو آپ کو حیات بخش دے؟ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ آپ کی مدد کرے؟ دراصل ہمارے اعمال ہی اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ شاید کفل لگ چکے ہیں، ہمارے دماغوں پہ شاید سیاہی پھر چکی ہے کہ اللہ کریم ہم سے اتنا ناراض ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بلکتے ہیں، اور لوگوں کے بجٹ کم پڑ گئے ہیں، حکومتوں کے وسائل تھوڑے رہ گئے ہیں، دنیا میں ذخائر کی کمی ہو گئی ہے، اور شاید وہ ساری نحوست جو ہمارے اعمال کی ہے، یا تو کافر ہوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، پھر اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام لیں، دو ہی قوتیں ہوتی ہیں دنیا میں، دو ہی راستے ہیں، دو ہی طریقے ہیں۔ ایک اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی قوت ہے، ایک شیطان کی قوت ہے، شیطان کا راستہ۔ یا فرما برداری ہے یا نافرمانی، دوگلا پن نہیں ہے۔ یا تو اللہ والے بنے یا اللہ کا انکار کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے لیے گزرے گی، اور اس میں اللہ کی نافرمانی شامل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کبھی ہو جائے تو اللہ سے اسی وقت توبہ کا ہم سے مطالبہ کہ ہم توبہ کریں گے، طرف رجوع کریں گے۔ جس بندے کا کلمہ پہ یقین نہیں ہے، اپنے الفاظ پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے،
یاد رکھیے اس کے ایمان کی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے اللہ پہ یقین رکھے، اپنے اللہ سے رجوع کرے، اپنے اللہ سے معافی مانگے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دنیاوی اشخاص کے سامنے، دنیاوی قوتوں کے سامنے، مادی اسباب کے سامنے سر مت جھکائیں، اپنے اللہ سے رابطہ منظور کریں، رابطہ اپنا مقبول کریں، رابطہ بحال کریں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ آپ اپنے مولا پہ یقین رکھیں۔ حضرت نوح نے 950 سال، 950 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 9.5 صدیاں، 950 سال ایک ہی پکار لگائی ہے کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس کے انعام بھی گنوائے۔ فرما برداری ہمارا کام ہے، ہمارا رزق ہمارے اللہ کے ذمے۔ 4 انعامات جو ہمارے اور میرے آپ کے سارے کے آئیڈیل چیزیں ہوتی ہیں، رزق مل جائے، اولاد مل جائے، وافر کھانا مل جائے، دنیا میں آسائش خوشحالی مل جائے، یہ 4 چیزیں اللہ کریم کے استغفار میں ہے، اس سے بخشش مانگنے میں۔ 4 چیزیں نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا، حالانکہ کافر قوم، ہم اور میں تو کلمہ گو ہیں، میں اور آپ، اور میرا یقین ہے یہاں جتنے اشخاص موجود ہوتے ہیں جمعے میں، اگر صرف ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، پورے ڈجکوٹ کے لیے وہی ایمان کافی۔ جتنے یہاں جمعے میں موجود ہوتے ہیں، 700 800 500 جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر یہی پکے مومن بن جائیں، یہاں سے نکل کے اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کریں، آپ اور میرے ایمان کی برکت سے پورے اس شہر میں اللہ کی رحمتیں برسیں۔ اگر میں اور آپ یہاں سے سننے کے بعد، یہاں سے مسائل سننے کے بعد، قرآن حدیث کی باتیں سننے کے بعد، قرآن کے ترجمے سننے کے بعد، قرآن کی تشریح کے بعد، حدیث رسول کے بعد اگر ہمارے دل نہیں بدلتے ہیں تو دراصل ہماری نحوست ہوتی ہے جو لوگوں پہ طاری ہوتی ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت محمدی کا تابع سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، دوغلی پالیسی چھوڑیے، اللہ کے بندے بنیے یا پھر اللہ کے نافرمان بن جائیے، 2 ہی راستے۔ کافر قوم کو کہا، مومن قوم نہیں، اور 950 سال میں صرف 80 یا 83 بندے مسلمان ہوئے پورے عرصے میں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک نبوت کی زبان ہوتی ہے جو سب سے مضبوط زبان ہوتی ہے۔ عام امتی، عام اشخاص، ان کی آوازوں میں وہ اثر نہیں ہو سکتا جو ایک پیغمبر کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو جو مشکلات پہنچتی ہیں وہ دنیاوی ثواب، اللہ چاہے تو اپنے نبی کو مارنے والوں کو وہیں غرق کر دے، لیکن لوگوں کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے کہ میرے اگر نیک بندوں کو مار پڑ سکتی ہے، ان پہ اگر سختیاں ہو سکتی ہیں تو عام لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان پہ تو بالاولا سختیاں ہوتی ہیں۔ ان کافر لوگوں کو کہا، مومن کو نہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا سورہ نوح سارے پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھیں کہ کافروں کو کہا جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، جو درختوں کو پوجتے ہیں، جو لکڑیوں کو پوجتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کے نصب کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنے جبین نیاز کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مطیع سمجھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ ان لکڑی کے بتوں کے سامنے، پتھروں کے بتوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں جو نہ حیات کے مالک، نہ ممات کے مالک، نہ زندگی کے مالک ہے، نہ رزق کے مالک۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اگر نوح علیہ السلام کافروں کو کہہ سکتے ہیں تو اس کا سب سے بنیادی حق ہمیں ہے کہ ہم مومنوں کو سب سے پہلے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ استغفروا ربکم، سب سے پہلے
اللہ سے استغفار کرو. استغفار کا معنی کیا ہے؟ غفور اللہ کا معنی آتا ہے غفور، نام غفور آتا ہے. غفور کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ غفر. کسی چیز پہ خول، پردہ، جیسے پھول ہے نا، پھول کے اوپر جو اس کے اوپر والی پتیاں، ان کو کہتے ہیں غفر. سر پہ جو خود پہنا جاتا ہے جنگ کے وقت، خود پرانے زمانے میں، اس کو بھی غفر کہتے ہیں، جو سر کے حفاظت کے لیے کہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے. تو غفور وہ ذات ہے جو آپ کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. غفور وہ ذات ہے، اللہ کہتے ہیں نا انہو غفور شکور، کہ غفور ذات ہے وہ ذات جو ہمارے اور آپ کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. اور اسی سے نکلتا ہے بخشش کرنے والا. استغفار بھی غفور سے نکلا ہے، غفر سے نکلا ہے، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. ڈھانپتا نہیں ہے، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفار کہ آپ کے گناہ اللہ اپنے اندر سمیٹ لے، اپنے ہاتھوں میں، اپنی قدرت میں، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اسے کہتے ہیں استغفار. کہا اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے استغفار کرو. ویسے عربی میں غافرہ آتا ہے کہ بخشش مانگ لی، بخشش کی، اس نے معاف کر دیا. جب باب استفال کا آتا ہے، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں، تو اس میں معنی میں شدت ہو جاتی. ایک ہے آپ بخشش مانگے، ایک ہے آپ بہت بخشش مانگے. ایک ہے آپ بخشش مانگے، ایک ہے بہت بخشش مانگے. تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہے، بار بار کرتی رہے. حدیث میں سید الاستغفار آتی ہے ایک دعا، سید الاستغفار. رسول کائنات فرماتے ہیں جو بندہ رات کو وہ پڑھ لے، صبح سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. اور اگر صبح پڑھ لے، شام سے پہلے بندہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ سید الاستغفار یہاں مسجد میں لگانی چاہیے، یہاں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے. یہ مسجدیں جو ہیں، یہاں جو امام ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کہ وہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کلاس لگائیں عام لوگوں کے لیے، نماز سکھائیں، حج سکھائیں، دعائیں سکھائیں. عام بڑی بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں، چھوٹی چھوٹی دعائیں. پوری مساجد ایک مدرسے کی صورت اختیار کر جائے گا. یعنی امام آگے کھڑا ہو، مقتدی حالانکہ مغرب پڑھ لی ہے، عصر پڑھ لی، کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کا علم حاصل کرنا، اور اس کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں اللہ کی بخشش اور اس کی طہارت حاصل ہو جائے گی. ہر مسجد میں میری خواہش، اس مسجد میں مسجد بھری ہوئی ہو، مغرب یا عشاء کا وقت مقرر کر لیں جہاں لوگوں کو آسانی، کیونکہ لوگ اپنے کمائی کے سلسلے میں نکلے ہوتے ہیں. جب لوگ کمائی کر کے آ جائیں، شام کو دہاڑی لگا کے آ جائے، تو 20 منٹ کی کلاس، 15 منٹ کی کلاس کوئی زیادہ نہیں ہے. کیوں جی؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہم یہاں جمعے کے بعد ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ماشاءاللہ 4-5 افراد موجود ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے لوگوں کو. لیکن چونکہ یہ ہے جی مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وظیفہ ہے بڑا آسان، حدیث شریف، لیکن کرنے والے بڑے کم. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. کتنا ہے؟ 30 مرتبہ. کچھ بھی نہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ الحمدللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو 33 مرتبہ یہ کہہ لیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10ویں مرتبہ یہ پڑھ لے، 100ویں مرتبہ. تو آپ نے 30 پڑھے تھے ملا کے ہر نماز میں. 30 کو 5 سے ضرب دیں تو 150 بنتے ہیں، اور رات کو آپ نے 100 مرتبہ یہ ملا کے پڑھ لیا تھا
تو یہ 250 بنتے ہیں، ہر کلمے کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2500 نیکیاں مل جاتی ہیں صرف اتنے پڑھنے سے، ٹائم بھی نہیں لگتا۔ 2500 نیکیاں۔ تم میں سے کون ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ صحابہ نے فرمایا جی کرنے والے کام کیسے ہیں؟ فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے تو خیال آتا ہے فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا، سلام پھیرتا ہے اس کام کی طرف چلا جاتا ہے، وہ 1 منٹ کا وظیفہ نہیں کر سکتا۔ شام کو بستر پہ جاتا ہے، وہ دن کی سوچ کرتا ہے کل کو کیا کرنا ہے، بلا ہے بلا ہے، شیطان اسے بلا دیتا ہے، وہ 33 مرتبہ جو کرنا ہوتا ہے 33 مرتبہ 100 مرتبہ وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو اپنا ٹائم نکال، وہ جو اب یہ میرا یقین ہے، وہ جو آپ 5 10 15 منٹ آپ نکالیں گے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسی کے سلسلے اسی کے نتیجے میں آپ کی سختیاں ہیں اس کو کم کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ، تجربہ کر لیں، اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں نے ایک وقت نکالا۔ امام صاحب کو مجبور کریں، مقتدی کہیں، انتظامیہ نہیں، مقتدی کہیں جی ہمیں علم سکھائیں۔ اور اماموں کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ امام مرنے پہ بخشش کروا دیں، بچے کے کان میں اذان کہہ دیں، نکاح پڑھا دیں، نہیں، امام آپ کا معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، کہ ہمیں علم سکھائیں۔ مولوی صاحب آپ ہماری نجات کا سبب ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد کا کام ہوتا ہے شاگردوں کی تربیت کر۔ وہ امام چاہے تھوڑی عمر کا ہو، بڑے بڑے بوڑھے اس کے شاگرد، اور قیامت کا دن ہو وہ امام اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ کریم ان کو عذاب مت دینا، ان کو عذاب کا سلسلہ نہ دینا، میں نے زندگی میں ان کی تربیت کی ہے، میں نے تیرا استغفار ان کو سکھایا ہے، تیری دعائیں ان کو سکھائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے میری علماء کے، میری امت کے علماء، ان کی دعاؤں سے، سفارشوں سے قیامت کے دن اتنے لوگ آزاد ہوں گے دوزخ سے کہ بنی اسرائیل کے علماء سے جتنے ہوں گے، ان کے انبیاء سے جتنے ہوں کہ رسول اللہ کی امت کے علماء اور بنی اسرائیل کے انبیاء۔ تصور کریں کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کے علماء، لگتا سمجھ نہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو امتی میں ہو سکتی، ہم یہ جو علماء یہ امتی ہیں، نبی نہیں ہے، لیکن ان کا کردار اللہ نے اس طرح بنا ہے، اگر یہ اپنی ڈیوٹی اللہ ان کو انبیاء کے بعد یہ دن ہو بنی اسرائیل کے انبیاء سے سفارش کریں اپنی امتوں کے لیے، امت کے علماء سفارش کریں اپنے مقتدیوں کے لیے، اللہ جس طرح ان کو بخش دے گا اس طرح ان کو بخش دے گا۔ کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہیں اگلے جمعے تک کہ نہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر تو سب کے ہلتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام کہتے اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بہت پردہ پوش، بہت معاف کرنے والا، کہ 60 سال کے گناہ، ساری عمر نافرمانی کی، کبھی خیال نہ آیا، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، آنکھوں سے صرف ایک قطرہ ٹپک پڑا، اللہ کریم اس ایک قطرے کی قیمت اتنی ہے کہ 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ غفارا، پردہ پوش۔ والدین اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ماں اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، بیٹا چاہے غلطی کر کے آیا ہو، والدین کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، بیچ بچاؤ کر کے بچ جائے، معاشرے میں بے عزتی نہ ہو، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 210 باپوں، 7 باپوں سے زیادہ پیدا کرنے والا، پیار کرنے والا، اتنی حفاظت ماں باپ نہیں کر سکتے 69 مائیں، 207 باپ جتنا اکیلا رب العالمین اپنے بندے کا خیال کرتا ہے، جتنا پردہ ڈال سکتے۔ اس کو کہتے ہیں غفارا۔ کبھی اس مطلب کو سمجھیں کہ اللہ غفار ہے، باپ
گھر میں گناہ کر دیا، گھر میں جرم کر دیا، کوئی خرابی کر دی، باپ سے معافی مانگ لی، معافی مل جاتی ہے۔ اللہ کریم کے سامنے آ کے صرف ایک قطرہ آنکھ سے یہاں تک نہیں پہنچتا، گد تک، خط تک، گال تک نہیں پہنچتا، اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غفارہ، اس سے بخشش مانگیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن جب سے امام کھڑا ہوتا ہے، امام کے کھڑا ہونے سے لے کے خطبہ کے ختم ہونے تک ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہ ہو ہم جمعے میں سوتے رہے کہ پنکھا چل رہا تھا تو نیند آ جائے، پورے جمعے میں ہوشیار ہو کے اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے امام کی بات کو سنے۔ ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ کا دل آ جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ غفارا، تو آگے کیا کرے گا؟ استغفار ہم نے کرنا ہے، معافی ہم نے مانگنی ہے۔ مانگا کچھ نہیں، بس اتنا کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ہی کہنا۔ تو اللہ انعام کیا کرے گا؟ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، میری کیا ضروریات۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارشوں کا نزول کرے گا، موسلا دار بارشیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی دریاؤں کی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہروں کی۔ آپ تو محتاج ہے، انڈیا پانی بند کر دیتا ہے، انڈیا نے پانی بند کر دیا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ کریم دنیاوی اسباب ہی ختم کر دیتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی۔ کہاں عرب آج بھی وہ باغ موجود ہیں جن کو صحابہ کرام نے لگایا، صحابہ کرام نے لگایا۔ وہ اللہ کریم جو اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ نکال سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نہریں بھی اپنی طرف سے جاری کر سکتا ہے۔ دنیا کے نظام تو اس کے پاس، کوئی پانی بند کرے نہ کرے، اگر میرا مولا میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ فکر کی ضرورت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں اسی وقت آپ بیٹھ کے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے دنیا میں، میرا بچپن کیسے گزرا، میرا لڑکپن کیسے گزرا، میرا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے، میری جوانی کیسے گزرے، میری کون سی کوتاہیاں ہیں۔ اسی وقت اپنے دل میں دماغ کو سمجھ کے اللہ سے معافی مانگیں۔ ابھی جمعہ ختم نہیں ہوگا، اللہ آپ پہ رحمتوں کی برسات کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے جی، پیٹرول کے پیسے نہیں ہے، ڈیزل کے پیسے نہیں ہے، پریشان ہے، بل پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کریم کہتا ہے استغفار کرو، یمددکم باموال، مال دوں گا، اور مال بھی اتنا دوں گا، اموال نکرے کا صیغہ ہے، اتنا مال دوں گا تیری 7 پشتیں کھاتی رہے تب بھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ سے بخشش مانگو، یمددکم باموال، مال اتنا دے دے گا، کپڑے اتنے دے دے گا، اسباب ایسے مہیا کر دے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہاں سے رزق آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک دن نہا رہے، پیغمبر، سونے کی ٹڈیاں اللہ نے برسا دیں، سونے کی ٹڈیاں۔ اور ایمان اپنا مضبوط کریں، اللہ سے مانگیں، استغفار کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جو اللہ کریم پیغمبروں پہ سونے کی ٹڈیاں برسا سکتا ہے، وہ آپ کے بجٹ کو بھی پورا کر سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہی، اور اللہ کا خزانہ پتہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا رسول نے فرمایا، حدیث قدسی، پہلے بعد والے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا فی سعید واحد، اگر پہلے بعد والے آج سے ہزاروں سال پہلے موجود جو آئیں گے، دنیا کی 6 ارب آبادی ہے مثلاً، 6.5 ارب، پہلے کی ساری آبادی، آج کی آبادی جو آئندہ آئے گی قیامت تک، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، صرف انسان نہیں، جنوں کو بھی شامل کر لیں۔ اب جن انسانوں سے زیادہ ہے، آپ جنوں کی بستی اگر دیکھنی ہو تو ہو سکتا ہے یہ جتنا محراب کا یہ جگہ ہے اتنی ان کا پورا گاؤں ہو یا پورا شہر ہو، جنوں کی تعداد بہت۔
پہلے بعد والے انسان جن سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں، ہر جان ہر روح وہ ایک ہی وقت میں اللہ سے اپنے دل کی مراد مانگ لے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، جو مراد آتی ہے اللہ ایک ہی وقت میں تمام کو وہ عطا کر دے۔ اللہ کے قدرت کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، ایک ہی وقت میں۔ تو میں یہ مہنگائی کیا ہے؟ 10,000 کا بل ہے جی، 20,000 کا بل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رحمت وہ ہے باسط، ہاتھ اس کے کھلے ہوئے، یبسط اللیل والنہار، سہا اللیل والنہار، اللہ اکبر، دینے پہ آتا ہے، سنبھالنے کے لیے جگہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ یمددکم باموال، مال دے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، پیسہ ہی اتنا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے مولا سے معافی مانگیں، بخشش مانگیں۔ وبنین، بیٹے بھی دے گا۔ بیٹے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کی رحمت، بیٹے اللہ کا فضل ہے۔ میرا وارث میرا بیٹا ہے، آپ کا وارث آپ کا بیٹا ہے۔ آپ اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ آپ کو بیٹے عطا کرے گا۔ وہ دراصل ہم بخشش صحیح نہیں کرتے، دراصل دل میں کھوٹ ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، زنگ چڑھا دیا جائے، جو مرضی پانی گراؤ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یا ایسے ہی ہے، الٹا گلاس رکھ دو، پانی ڈالو، پانی نہیں ڈلے گا۔ کمی اپنے میں ہے، اس مولا میں نہیں ہے۔ آپ بخشش مانگے، اللہ آپ کو بیٹے عطا کرے گا۔ اور بیٹے جن کے لیے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے، زکریا علیہ السلام بے اولادے، جتنے بے اولاد ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے، یا بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج نسخہ سن لیجئے، بات میری نہیں ہے، بات پیغمبر نوح کی ہے، اور اس کو بھیجنے والا اللہ کریم۔ استغفروا، بخشش مانگو، وہ بیٹے عطا کرے گا۔ جو زکریا کو جس نے دیا، 86 برس عمر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، مانگتے رہے، بیٹا تب ملا، اور بیٹا ایسا دیا ایک بیٹا دیا جس کی نسل میں سے وہ پیغمبر بنایا کہ کائنات میں اس جیسا پیدا نہ ہوا، خاتم النبیین بنایا، محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ بخشش مانگیے، بیٹا ملے گا، اسی اللہ نے دینا ہے۔ غیروں کے دروں پہ جا کے بیٹیوں بیٹوں کے تعویذ لینے والے میرے بھائی، اپنے اللہ پہ ایمان رکھیے۔ دنیا کا کوئی تعویذ بیٹا نہیں دے سکتا۔ زندگی، موت اس سے بہتر ہے، موت اس سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کے سامنے جھک جائے۔ دنیا جہان کا کائے نبی ہو یا ولی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، جتنا مرضی کر لے۔ ہاں، اللہ نے تیرا عقیدہ خراب کر دیا، عقیدہ خراب ہو گیا، فلاں کے تعویذ سے بیٹا ہو۔ اور تعویذ دینے والے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اور جو خود پیدا نہ ہو سکتا ہو، کوئی ہے دنیا میں جو بغیر ماں کے پیدا ہو سوائے حضرت آدم اور حوا کے؟ دنیا کا آج کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ جس کو آپ سمجھتے ہیں، یا جو فوت ہو گئے قبروں میں ہے، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے؟ جو خود پیدا نہ ہو سکتا ہو، وہ اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بخشش مانگو، بیٹا ملے گا، اور ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت صاحب کی نظر ہوگی تو بیٹا ہو۔ عقیدہ کہاں خراب کر دیا؟ پھر آپ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس مسلک سے بھی ہیں، خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اپنے عقائد کو درست کریں۔ دین وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، محمد رسول اللہ کی زبان میں۔ کسی بڑے سے بڑے مفتی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
دین صرف وہی ہے جو مکے میں نازل ہوا، مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، جس کو ہم یہ قرآن سمجھتے ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، جس کے 30 پارے ہیں، جس کی 6000 سے زائد آیات. یہ ہے دین، یہ ہے مصطفیٰ کا دین. دنیا میں جتنے اور سلسلے ہیں سارے گمراہی کے سلسلے. استغفروا، بخشش مانگو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ پیدا بیٹا دے گا. بنین ایک نہیں، زیادہ بیٹے، جمع کا سیگا. ابنن ہوتا ہے ایک، ابنان 2 ہوتے ہیں. بنین بنون زیادہ، ایک بیٹے کو روتے ہیں، اللہ کریم زیادہ بیٹے عطا کرے گا انشاءاللہ. بخشش مانگنا ہمارا کام. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کہتے ہیں جی گندم کھانے کے لیے نہیں ہے، ریٹ زیادہ ہو گیا جی، غریب آدمی کیا کرے گا. اللہ کریم کہتا ہے حضرت نوح کی زبانی، یجعل لکم جنات، اور تم گندم کو روتے ہو، خوراک کو روتے ہو، اللہ کریم تمہیں باغات عطا فرمائے گا. باغات، پھلوں کا رزق. اور پھلوں کا رزق کب ملتا ہے؟ جب پیٹ کی باقی خواہش پوری ہو جائے. آپ دعوت کرتے ہیں تو پھل کب لاتے ہیں؟ جب باقی کھانا، کیوں جی؟ کھانا کھانے کے بعد کیا دیتے ہیں؟ پھل دیتے ہیں. اللہ کریم کہتا ہے تم استغفار کرو، اور تم اپنے رزق کو روتے ہو، اپنی گندم کو روتے ہو، اپنے کھانے کو روتے ہو. اللہ کریم صرف کھانا نہیں دے گا، کھانے کے بعد اللہ پھلوں کا رزق بھی دے گا، پھلوں کا رزق بھی ملے گا. استغفار مجھ اور آپ پہ لازم. لیکن جن لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا، اللہ کی طرف سے مہر لگی ہے، اللہ کریم ایک حدیث سناتا ہوں میرے اور آپ کے لیے، وہ راہ نجات. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے نہیں پڑھتا نا مسلسل، ایک جمعہ نہیں پڑھا دل پہ سیاہ نشان لگ گیا، دوسرا نہیں پڑھا 2 نشان لگ گئے، جو بندہ تیسرا جمعہ وہ چھوڑ دیتا ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بات نہیں ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی نیکی اثر نہیں کرتی. تو جمعہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ نماز پڑھنے کو، کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو تھوڑے بندے ہوتے ہیں، بعد میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جمعہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، سنتے پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جمعہ خطبے کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ نہیں کہا فاسعوا الی الصلاۃ، نہیں، جمعے والے دن جب بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. کتنے احباب ہیں جو جمعے سے پہلے موجود ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اپنے رجسٹر کھولتے ہیں، پہلے وقت پہ آتا ہے تو اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جیسے اونٹ قربان کیا. اس کے بعد آیا گائے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آیا تو بکرے چھترے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آیا تو مرغی کا ثواب ملتا ہے، اس سے بعد آیا تو جیسے گویا کسی نے انڈا صدقہ کر دیا اتنا ثواب ملتا ہے. فرمایا جب امام خطبہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہے، جب امام خطبہ شروع کر لیتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں. کتنے ایسے بھائی ہیں جو پورا خطبہ سنتے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں. کمی ہم میں ہے، مولا میں کمی کوئی نہیں ہے، مالک کائنات میں کمی. آئندہ سے عہد کریں کہ جب جمعوں کی نماز اذان ہو تو ہم نے مسجد میں آنا، پہلے موجود ہونا. وہ تو نماز پڑھی ہے، آپ نے جمعہ تو نہیں پڑھا. صلاۃ الجمعہ، وہ جمعے کی نماز پڑھی ہے، جمعے کا خطبہ نہیں سنا، گویا جمعہ نہیں پڑھا، صرف نماز پڑھی. وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی تو اللہ کہتا ہے ظہر کے برابر ہو گیا. اور جو 2 رکعتیں پڑھنے آتا ہے، دوسرے خطبے میں آتا ہے، اینڈ پہ آتا ہے، تو وہ گویا 2 رکعتیں پڑھنے آتا ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی ویسے وہ پڑھ لی. ابھی اللہ کا احسان ہے کہ 2 کو 4 کے برابر کر دیا. عام دنوں میں ظہر کتنی ہے تو جمعہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 پڑھ لی ہے، گویا عام دنوں جیسا سمجھا ہے. رسول اللہ نے اس کو عید فرمایا ہے. جیسے آپ عید کے دن پہلے آتے ہیں نا، جمعہ عید سے بھی افضل ہے. کیوں؟ عید سنت ہے، جمعہ فرض ہے. عید سنت ہے، جمعہ فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر میں باغات بھی دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اپنی طرف سے۔ عرب میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ کہیں سے۔ اگر عرب ممالک میں بارش ہو جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے آج ہم کو ہوتی ہے اگر بارش ہو جائے کہ 6 ماہ تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ کیوں جی؟ بارش مانگتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب بارش کروا دیں؟ خوشی ہوگی کہ نہیں بارش کی؟ تو عرب جہاں صحرا تھا اللہ کریم نے وہاں بھی پانی کا انتظام کر دیا، بڑے بڑے کنووں کو چلا دیا۔ اگر ہم بخشش مانگیں اللہ کریم ہمیں دنیاوی اسباب پہ نہیں چھوڑے گا، اللہ کریم اپنے اسباب پہ زندہ رکھے گا۔ یہ ہمارے لیے ہے استغفار کرنا۔ اللہ کے رسول جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، آخری بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، کوئی ہے آپ پہ جو سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول نے گناہ کیا؟ قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ پیغمبر آپ کے پہلے بعد والے سارے گناہ معاف، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد جو بھی ہیں سارے معاف۔ اس پاک ہستی، معصوم ہستی، معصوم اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں یا اس کے انبیاء ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہتے ہو صحابیو میں ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، حالانکہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کو، بخشے ہوئے۔ تو ان کی امت کا حال کیا ہے؟ ان کی امت گالیوں میں مصروف، ان کی امت بدزبانیوں میں مصروف، ان کی امت سیاست میں زیادہ وقت گزارتی ہو، پارٹی بازی۔ اور استغفار کرے، اللہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ استغفار کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔